فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي۔ تو یہ جو انبیاء گزرے ہیں ان کی ہدایت کی اتباع کیجیے۔ حکم کس کو دے رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہا ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، کہ آپ ان نبیوں کی ہدایت کی پیروی کیجیے۔ اور دراصل یہ ایک ضابطہ اور قانون ہے کہ اپنے جو آباء و اجداد ہیں ان کی پیروی نہیں کرنا ہے، بلکہ جو آباء و اجداد ہیں ان کو چیک کرنا ہے کہ وہ ہدایت پر ہے کہ نہیں۔ اگر ہدایت پر ہے ان کی پیروی کرنا ہے، اگر ہدایت پر نہیں ہے تو ان کی پیروی نہیں کرنا ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا فَبِأُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ۔ یہ لوگ تھے، یعنی مکے والے بولتے تھے نا ان کے پاس سب سے بڑی ہنڈرنس، ان کے پاس سب سے بڑا لیٹیگیشن بیس تھا کہ یہ ہمارے باپ دادا برسوں سے صدیوں سے ان بتوں کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، ان پر نذرانے چڑھا رہے ہیں، ان کی منتیں مانگ رہے ہیں، ان کے کام بھی بن رہے ہیں۔ تو پھر اب ہمارے لیے ہم اور بظاہر ہے کہ آدمی جس چیز پر جم جاتا ہے تو اس کو اس میں مزہ بھی آتا ہے، لطف بھی آتا ہے، اس کی طبیعت اس پہ بن جاتی ہے۔ تو اب وہ جن معبودوں کے عادی ہو چکے تھے، ہبل، لات، عزا، منات، اور ان کے نذرانے، ان کی چڑھاوے، منتیں، قربانیاں، ان کے سامنے گانا، ناچنا، بھجن، مزہ آتا تھا۔ اب آ کے آپ بول رہے کہ یہ سب غلط ہے اور یہ سب پورے خدا انہوں نے جو ہے جھگڑے ختم کرنے کے لیے آمدنی کا ذریعہ بت تھے، تو اس کو وہ جھگڑے ختم کرنے کے لیے 360 دنوں کے 360 خدا مقرر کر دی، جھگڑا نہیں ہونا۔ آج یہ خدا ہے، جتنے نذرانے آتے ہیں، جتنے چڑھاوے آتے ہیں، سمجھے نہیں؟ تو اب وہ نذرانے اور چڑھاووں کا جھگڑا، تو آج کا یہ خدا ہے، اس پر جتنے نذرانے اور جتنے چڑھاوے، جتنی منتیں، جتنے بکرے قربان ہوں گے، وہ اس خدا کا جو پجاری ہوگا وہ اس کا ذمہ دار۔ جھگڑا ختم۔ اب ایک تو آمدنی بھی مار کھا رہی تھی، خدا کو چھوڑنے کے معنی کیا ہے؟ آمدنی متاثر ہو رہی تھی، انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ اور پھر یہ کہ برسوں سے ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں اور ان کے کام بھی بن رہے ہیں، یہی خدا بنا رہے ہیں کام۔ ہمارے بابا جو ہے وہ نظر مانے وہ ہبل کے سامنے، اور اللہ نے ان کا کام بن گیا، ہبل نے بنا دیا کام ان کا۔ بھائی اب بیٹا ہونا ہے یا بیٹی ہونا ہے تو ہی چھینا، اتفاق سے بیٹا ہو گیا اور ان کی وہی خواہش ہے، چلو ہبل نے کر دیا ہے کام، سمجھے نہیں؟ تو لہذا یہ جو آبا اجداد صدیوں سے چلا رہا ہے، سسٹم بنا ہوا ہے، آمدنی بھی اس میں ہے، چودراہٹ بھی، چودھری بھی بنے ہوئے ہیں، تو یہ سب ایک لخت ختم کر دینا بولے تو کون مانے گا؟ تو اس لیے انہوں نے ایک نعرہ دے دیا کہ مال فینا علیہ آبانا، ہمارے باپ دادا کو جن چیزوں پر ہم نے پایا ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ نبی کو حکم دیا کہ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ جو گزرے انبیاء کا تذکرہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت کی تھی، ہدایت کے کام کرتے تھے، ہدایت کے راستے پہ تھے۔ فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِي،
اب آپ ایسوں کی اتباع کیجیے. اتباع ان کی ہونا ہے. ہمارے بابا شراب پیتے تھے، ہمارے دادا بھی وہی کام کرتے تھے، لہذا ہم بھی وہی کریں گے بولے تو غلط بات ہے. آپ کے دادا اچھا کام کرتے تھے، آپ ان کی پیروی کیجیے. آپ کے والد اچھا کام کرتے تھے، ان کی اتباع کیجیے. مگر آپ کے والد قاتل تھے، قتل کرتے تھے، آپ کے والد زانی تھے، ان کی مصروفیت ہی زنا کرنا تھی، آپ بھی وہی کام کریں گے، غلط بات ہے، عقل کے خلاف. فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِي. تو مکے کے جو قریش کی فیملی تھی، قریش والے تھے، مکے والے تھے، اللہ نے ان کو کہا ہے کہ باپ دادا کا نعرہ مت لگاؤ، ہدایت کی بات کرو. فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِي. اگر وہ ہدایت کی بات کرتے تھے، چنانچہ بہت ساری چیزیں حضور نے قریش کی اختیار فرمائی جو اچھی تھی، اس کو جو ہے برا نہیں سمجھا اس کو، اور جو غلط چیزیں تھیں ان کو چھوڑ دیا. فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِي. تو ان کی ہدایت کی پیروی